شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. آج کے پروگرام میں جن سوالوں پر بات ہوگی وہ یہ کہ طیارہ حادثے کے بعد وزیر اعظم کراچی جانے کے بجائے نتھیا گلی کیوں چلے گئے، اور آج کے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا اہم فیصلے ہوئے، ان فیصلوں کے پیچھے کیا محرکات تھے اور ان کے نتائج کیا ہوں گے. میاں نواز شریف صاحب جو لندن میں بیمار ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر چائے پینے کیوں چلے گئے، اور یہ توشہ خانہ کیس کیا ہے جس میں میاں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کیس میں کیا پیش رفت ہے، اور نیشنل فائنانس کمیشن آخر اٹک کیوں گیا ہے اور اپوزیشن کے اس پر کیا اعتراضات ہیں، اور آخر میں امریکہ میں 6 دن سے جاری فسادات کے اصل وجوہات کیا ہیں. ان سب پر بات کریں گے. تو سیٹھی صاحب شروع کرتے ہیں. یہ جو نتھیا گلی والا سوال ہے، سوشل میڈیا پہ تو اتنا شور مچا ہے، الیکٹرانک میڈیا پر بھی، کہ جی طیارہ حادثے کے بعد فوراً وزیر اعظم کو کراچی پہنچ جانا چاہیے تھا، اور اس پہ جو ہو رہی ہیں تحقیقات اس پہ نظر آنا چاہیے تھا ان کو سامنے. اور بہت سے پیرنٹس نے جن کے بچے اس میں ہلاک ہوئے تھے، انہوں نے بھی کوئی اپنی ویڈیوز پوسٹ کی جس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کہاں تھے. تو وزیر اعظم عید کی چھٹیوں پر نتھیا گلی تھے. تو اس پہ بہت شور ہو رہا ہے کہ ان کو کراچی جانا چاہیے تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، میں نہیں اتفاق کرتا یہ فلسفے سے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں کوئی حادثہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خصوصاً بڑا یا بڑا حادثہ تھا، کہ وہ اٹھ کے چلے جائیں اور وہاں جا کے کیمپ لگا لیں. اب بات یہ ہے کہ یہ حادثہ عید کے ایک دن رات پہلے ہوا. اچھا، اب اس وقت کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا، کتنے لوگ بچ گئے ہیں، کتنے لوگ ہسپتالوں میں لے جائے جا رہے ہیں سو. تو میرا نہیں خیال کوئی بنتی تھی بات کہ پرائم منسٹر صاحب اسلام آباد سے اٹھ کے کراچی آ جائیں اور وہاں گورنر ہاؤس میں بیٹھ جائیں اور وہاں ہر آدھے گھنٹے کے بعد کوئی پریس کانفرنس کریں یا کوئی اپڈیٹ دیں کہ جی اب یہ ہے، اب یہ ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا. اگر انہوں نے اپنی ہمدردی بھی شو کرنی ہے تو وہ اس کا وقت ہوتا ہے، جس وقت پوری اطلاع سامنے ہو، پتہ لگے کون کیا ہے کیا نہیں ہے، کہ گورنمنٹ کی پالیسی بن جائے. یہاں تو صورتحال یہ تھی کہ پی آئی اے کے ذمہ داری بنتی تھی، جو کہ ان کے ایم ڈی صاحب نے پوری نبھائی. انہوں نے آ کے بتایا یہ ہوا یہ نہیں ہوا. وہ آپ خوش ہوں یا نہ ہوں، انہوں نے جس طریقے سے پریس کانفرنس کنڈکٹ کی، مگر بہرحال یہ ذمہ داری ان کی بنتی تھی. پرائم منسٹر کی تو ہمدردیاں تھیں، اور پرائم منسٹر یہ ضرور کہہ سکتے تھے کہ جی ہم کمپنسیشن کریں گے، مگر میرا خیال ہے وہ بھی ایم ڈی صاحب نے شاید خود ہی اناؤنس کر دی تھی کہ ہم دیکھیں گے بالکل آل دا فیملیز ہو بین افیکٹڈ، بیکاز اس قسم کے حادثے کے اندر انشورنس پالیسیز ہوتی ہیں فار پیسنجرز، ایئر کرافٹ اینڈ سو آن. تو میں آنیسٹلی یہ نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر صاحب کو اٹھ کے کراچی آ جانا چاہیے تھا، گورنر ہاؤس میں بیٹھ جانا چاہیے تھا اور میڈیا کو سامنے بٹھا لینا چاہیے تھا، اور ہر آدھے گھنٹے کے بعد کوئی پریس کانفرنس کرتے. اس وقت کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ. اور اگر کسی کی کوئی بات بنتی بھی تھی تو چیف منسٹر سندھ جو تھے، گورنر صاحب تھے وہاں کے جس پروونس کے اندر حادثہ ہوا، they could have dealt with it and they tried to deal with it. So میرا خیال ہے یہ دس از an unfair criticism. دوسری چیز یہ کہ وہ نتھیا اٹھ کے کیوں چلے گئے. تو کیا ہو گیا اگر وہ اسلام آباد میں بنی گالا میں بیٹھے تھے ایئر کنڈیشن کمفرٹ میں، تو وہاں سے اٹھ کے وہ 1.5 گھنٹے کی جرنی ہے بائی روڈ، وہ چلے گئے وہاں جہاں کی فیسلٹیز ہیں، اور انہوں نے 2 دن وہاں گزار لیے. تو کیا ہوا؟ کون سا پرائم منسٹر ہے جس نے ایسے نہیں کیا؟ اور اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے، کوئی خرابی بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا حق بنتا ہے. دنیا میں ریٹریٹس ہوتی ہیں، all heads of states go into retreat during certain times، جہاں وہ بیٹھ کے سکون میں سوچتے ہیں اور لوگوں سے مشورے کرتے ہیں. پرائم منسٹرز اور ہیڈز آف اسٹیٹس کے لیے تو ایکچولی کوئی لگژری ہوتی نہیں ہے. دن رات وہ کام ہی ہو رہے ہوتے ہیں اور فونوں پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں ملنے کے لیے. تو اگر وہ چلے گئے اور جینس پہن لی اور وہاں ٹی شرٹ پہن کے بیٹھ گئے اپنی چپلوں میں یا سنیکرز میں اپنے فیوریٹ کتوں کے ساتھ، تو واٹس دا بگ ڈیل. میں نہیں سمجھتا کہ وی شوڈ begrudge the prime minister his little few moments of peace or relative peace. یہاں آپ کہتے جی وہ اٹھ کے پیرس چلے گئے، پھر تو بات بنتی تھی نا، آپ تنقید کرتے. لنڈن چلے گئے، حالانکہ پرائم منسٹر لنڈن بھی جاتے رہے ہیں 2-3 دن کے لیے، بٹ چلیں چھوڑیں اس بات کو. تو یہ پرائم منسٹر تو اس نے تو ایسی کوئی چیز نہیں کی. تو میرا خیال ہے تمکنت یہ ہے دس از undue uncalled for. عمران خان صاحب نے بالکل صحیح موقف اختیار کیا ہے پی آئی اے کے اوپر.
ٹریجڈی کے اوپر، اور انہوں نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا ہے. اور یہ اگر نتھیا چلے گئے گرمی میں چھٹیوں کے دوران، چھٹیاں ہوتی ہیں نا، چھٹیوں کے دوران وہاں چلے گئے، وہاں جا کے کیمپ لگا لیا، نو بگ ڈیل. اچھا سیٹھی صاحب، یہ آج قومی رابطہ کمیٹی کا ایک اہم اجلاس تھا جس کے بعد ہم توقع کر رہے تھے کہ بہت سے فیصلے سامنے آئیں گے. تو عمران خان صاحب کی جو پریس بریفنگ ہے اس کا لب لباب یہ تھا: پاکستان کے حالات مختلف ہیں. لاک ڈاؤن ایک وائرس کا یہ علاج نہیں ہے. یہ کرونا جو ہے، یہ جو وائرس آئی ہے، یہ جانے نہیں لگی. جب تک کہ ویکسین نہیں نکلے گی یہ کرونا وائرس، تو اس کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہے. ایک اور انہوں نے بات کی کہ مخصوص شعبے، چند مخصوص شعبوں کے علاوہ ہم سب کچھ کھول رہے ہیں اور اس کی بریفنگ کل اسد عمر صاحب دیں گے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمیں سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے. یہ کم از کم 1 سال تو کہیں نہیں گیا، ادھر ہی ہے، اور ہم نے احتیاط کرنی ہے اور اس کے ساتھ رہنا ہے. اور انڈیا نے دیکھیں لاک ڈاؤن کیا اور اس کی وجہ سے وہ ان کی معیشت بھی افیکٹ ہوئی اور ساتھ ساتھ وائرس بھی پھیلتا رہا. اور امیر ممالک جتنے ہیں وہ اب لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. تو لب لباب یہی ہے کہ اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے، عوام نے احتیاط کرنی ہے. دیکھیے تمکنت بات یہ ہے کہ خان صاحب پہلے دن سے لاک ڈاؤن کے خلاف تھے، اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے کہا کہ نہیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں شروع میں ہی انہوں نے لاک ڈاؤن کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اس کی جو اسپریڈ انفیکشن تھی اس کو لمٹ کر دیا. ہمارے یہاں خان صاحب کی طرف سے لاک ڈاؤن کے حق میں تھے ہی نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اگر لاک ڈاؤن کرنا بھی ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے غریب لوگ ہیں ان کے لیے کچھ پیسے اکٹھے کرتے ہیں. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ 1 کھرب روپے سے زیادہ ہم غریبوں کے اوپر لگائیں گے ریلیف فنڈ کے لیے. یاد ہے آپ کو؟ اگر میں آج پوچھوں خان صاحب سے کہ آپ نے کتنے پیسے لگائے ہیں ان کے اوپر، تو 200 ارب روپیہ بھی انہوں نے نہیں لگایا. تو عرض یہ ہے کہ اگر یہ غریبوں کا اتنا خیال تھا تو پیسے لگاتے نا، لوگوں کو دیتے نا پیسے، تاکہ وہ لاک ڈاؤن کے اندر رہ سکتے. کرونا فورس بھی بن گئی، پیسے کہاں گئے؟ تو عرض یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے ساتھ سب دنیا نے اس بات کی کہ پیسے نکالے انہوں نے اپنے بجٹس میں سے، اور جو لوگ بے روزگار ہوئے ان کے لیے ان کے اوپر پیسے خرچ کیے، ان کو روزمرہ کی چیزیں دی، ان کو تنخواہیں دی، اور عوام کو بچا لیا باقی اسپریڈنگ سے. یہاں بالکل ایسے نہیں ہوا، اور یہ پہلے دن سے لاک ڈاؤن کے خلاف تھے کیونکہ یہ پیسے نہیں خرچ کرنا چاہ رہے تھے. سیدھی سی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے پیسے کیسے خرچ کرتے ہیں، پیسے تو پتہ ہے کیسے خرچ کرنے ہیں. پیسے خرچ کرنے میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، مگر ان کا یہ خیال تھا کہ اگر پیسے خرچ کر دیے تو ہمارے پاس پیسے نہیں رہ جائیں گے قرضے دینے کے لیے، دفاع کے لیے، اور سڑکیں بنانے کے لیے، اور تنخواہیں دینے کے لیے. تو چلیے پھر غریب جو ہے وہ لاک ڈاؤن کھول دیں، اپنی ملازمتیں کریں. اور وہی فلسفہ آج بھی، اور یہ مختلف ریزنز دے رہے ہیں جو کہ فیئر نہیں ہے، غلط بات کہہ رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ایک بریفنگ دی گئی NCOC کی، کچھ صحافیوں کو بلا کے، جو کہ ابھی ریلیز نہیں ہوئی، مگر مظاہر ہے میری چڑیا وہاں تھی، خبر ہے ہمارے پاس. وہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سب پتہ تھا ایسے ہی ہوگا، اور ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ جون جولائی میں جا کے بڑھے گا، اور فکر کی کوئی بات نہیں، یہی کہا گیا وہاں. ہمارے پاس جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، وینٹیلیٹرز ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس. ابھی تو کرائسس آئی کوئی نہیں. ایک طرف یہ بریفنگ میں کہا جا رہا ہے کہ ہماری اسٹریٹجی بالکل کامیاب تھی، ابھی تک کوئی ہمارے اوپر پریشر نہیں ہے، ابھی تو اسپریڈنگ ہوئی نہیں. کوئی کہتے ہیں ریسپریٹرز تو ابھی پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس، وینٹیلیٹرز، اور کہہ رہے ہیں جی دنیا کے اندر یہی جو ہم کر رہے ہیں دنیا میں ایسی ہو رہا ہے. ایسے نہیں ہے. اور آپ دیکھیے گا ابھی امریکہ نے برازیل سے لوگوں کا آنا بند کر دیا، یورپ سے، UK سے، اٹلی سے آنا امریکہ میں بند کر دیا. امریکہ کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہی عمران خان والے کام کیا، لگاؤ نہ لگاؤ، کھول دو نہ کھولو، اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے سارا کچھ، اب کنٹرول میں نہیں رہا. ایک طرف کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس سب کچھ ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اور رہنا پڑے گا اس کے ساتھ. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب تو ہر گھر میں کسی نہ کسی قسم کی موت نظر آ رہی ہے اور پرابلمز آ رہے ہیں. اور ہسپتالوں میں لوگ جا رہے ہیں اور وہاں ان کو فیسلٹیز نہیں مل رہی، بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں ہوگا کیا کیا نہیں ہوگا. لوگوں سے پوچھیے نا ان کا کیا اشر ہے جب وہ ہسپتال جانا چاہتے ہیں تو کیا وہاں فیسلٹیز ہیں. امیروں کے لیے ہے،
وہ تو لاکھ روپے آپ دیں تو آپ پرائیویٹ وارڈ میں چلے جائیں، 1.5 لاکھ روپیہ دیں تو 50,000 کا وینٹیلیٹر بھی لا کے آپ کے کمرے میں رکھ دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے جی کہ انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ ریسورس مینجمنٹ RMS ریسورس کو مینجمنٹ ہم کر رہے ہیں، مطلب ہے ہمارے پاس جو ہسپتال ہیں اور جو فیسلٹیز ہیں وہ ہماری بڑی اچھی ہیں، اس کو ہم مینیج کر رہے ہیں، اور ساتھ TTQ کے ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، پھر ٹریکنگ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوارنٹین کر رہے ہیں۔ نہ پوری ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، نہ ٹریکنگ کر رہے ہیں، سب جھوٹ ہے، اور نہ ہی جو کوارنٹین ہے اس کے حالات آپ نے دیکھ لیے۔ اب کہہ رہے ہیں ہم کوارنٹین بھی نہیں کرنا، جو لوگ آئیں گے گھر جائیں، اپنے جا کے گھروں میں کوارنٹین کریں، یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی اب تو ہم نے جو باہر سے لوگ جو آ رہے ہیں ہم اور فلائٹس کر دیں گے، پاکستانیوں نے آنا ہے، ہم کوئی کوارنٹین نہیں کریں گے، اگر وہ پازیٹیو ہے تو ان کو کہیں گے گھر میں جا کے آپ اپنے آپ کو کوارنٹین کریں۔ تو یہ صرف سارا سب جھوٹ ہے۔ آنیسٹلی مجھے افسوس آ رہا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ میں جاتے جاتے عرض کر دوں کہ ابھی پنجاب حکومت کی طرف سے انہوں نے ایک انکوائری کروائی تھی بیوروکریسی سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، انہوں نے بتایا کہ لاہور شہر کے اندر 6 لاکھ سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہونے جا رہے ہیں، 6 لاکھ سے زیادہ۔ اچھا اب وہ اس رپورٹ کو دبایا جا رہا ہے۔ یہ اس سے واضح ہو گیا ہے کہ سول سروس جو ہے، جو بیوروکریسی ہے پنجاب کی اور سندھ کی، سب وہ لاک ڈاؤن چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ غریبوں کے لیے آپ پیسے نکالیں اور لاک ڈاؤن کریں اور مسئلے کو حل کریں، مگر حکومت نہیں چاہتی، فیڈرل گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی، عمران خان یہ نہیں چاہتا، اور اسی لیے اب آپ نے دیکھا ٹینشنز بڑھ گئی ہیں پنجاب حکومت کے اندر چیف سیکرٹری کے رول کے اوپر۔ جو نیا چیف سیکرٹری آیا 6 ہفتے نہیں ہوئے اس کو آئے ہوئے، اور اس کو اب نکالنے کا سوچ رہے ہیں بیکاز یہ لیک ہو گئی ہے، یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ پنجاب حکومت کے اندر بیوروکریسی کیا کہہ رہی ہے۔ سو بیوروکریسی انصاف نہیں ہے حکومت کے۔ اسٹیبلشمنٹ ایک زمانے میں کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کرے، اب وہ بھی بیچارے ہینڈز اپ ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل اسد عمر صاحب کیا کریں گے، یہی کہ جی SOPs لوگوں کو ماسک پہن کے پھرو، یہ کرو وہ کرو، اور کس کو کہیں گے؟ پولیس کو کہیں گے، کرونا وال اپنے ٹائیگر فورس کو کہیں گے، اور پولیس کے 3 ارب روپے بجٹ میں سے کاٹ دی پنجاب حکومت نے، وہ وہاں شور پڑا ہوا ہے۔ کسی اسٹیج پہ پولیس اسٹرائک کر سکتی ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی کرائسس بن رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی واٹ ٹو ڈو۔ ہاں جی، خدا ہمارے حال پہ رحم ہی کرے، اب اس کے علاوہ تو اب ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے، جب وقفے سے واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اجے سیٹھی صاحب، آپ نے وہ تصویر دیکھی ہے جو وائرل ہوئی ہے، بلکہ اب تو اخباروں کے فرنٹ پیج پہ بھی چھپ گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ لندن میں کسی جگہ بیٹھ کے چائے کافی پی رہے ہیں، دیکھی آپ نے؟ ہاں دیکھیے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوا ہے؟ ایک تو سوشل میڈیا پہ وہ لڑائی شروع ہو گئی، ایک طرف PTI والے تھے، دوسری طرف PMLN والے تھے، ادھر PTI کے وزیر تھے، ادھر مریم نواز لیڈ کر رہی تھیں اس ٹویٹر پہ لڑائی کو۔ اس کے بعد اب فواد چودھری صاحب نے ایک خط بھی لکھ دیا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ انویسٹیگیشن کرائی جائے کہ جو نواز شریف صاحب نے یہاں میڈیکل رپورٹ سبمٹ ہوئی تھیں جس کی وجہ سے ان کو باہر جانے دیا تھا، کہ وہ اصل میں جھوٹی ہیں، کیونکہ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ادھر بیٹھ کے وہ چائے پی رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے سیٹھی صاحب کے پہلے بھی ایک ایسی تصویر آئی تھی جس میں وہ شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور بھی فیملی کے لوگ تھے جن کے ساتھ وہ ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے تھے، اور بالکل اسی طرح کی بحث اس وقت بھی شروع ہوئی تھی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ مائکروسکوپ کے نیچے ہیں، ان کو ایک ایک جگہ فالو کیا جا رہا ہے، اور ایک وہ بیماری، نہایت سخت بیماری کی وجوہات پہ وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ احتیاط کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ بعد میں طوفان آئے گا؟ اچھا بات یہ ہے کہ 3-4 سوال کھڑے ہو گئے ہیں ایک سوال کے اندر۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف صاحب ایک قدم اٹھاتے ہیں اپنے فلیٹ سے باہر تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، یہ تو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی سخت بیماری جو ہے اس میں اندر آپ کو سوائے ICU میں اور کہیں نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ چائے پی لیتے ہیں کہیں، گھر میں تو پیتے ہوں گے مگر باہر سڑک پہ بیٹھ کے چائے پینا، اور وہ بھی اپنے دفتر کے نیچے یا اپنے دفتر کے اندر، اسی کا حصہ ہے وہ حسن کے فلیٹ کے نیچے، اور وہ بھی اپنے نیسز اور نیفیوز اور
بھانجوں کے ساتھ یا گرینڈ چلڈرن کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھ جانا. مائی گاڈ. مطلب ہے کہ اور اس کے اوپر پھر طوفان کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایکچولی یہ سب سیاست ہے. دیکھیے تمکنن میری بات سنیے. انہیں ڈاکٹر کی طرف سے ہدایت ہے کہ آپ نے واک کرنی ہے اور آپ نے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ ہر روز واک کرنی ہے. اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ واک بھی تھوڑی بہت سوئفٹلی کریں تاکہ کچھ پتہ چلے آپ کو کہ آپ واک کر رہے ہیں. مگر وہ تو واک بھی نہیں کرتے اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن. وہ اسی چیز سے کہ یار میں باہر گیا واک کے لیے بھی گیا تو کسی نے کہنا لو جی یہ تھے ہٹے کٹے نے تھے سیر سپاٹے کر رہے ہیں. اچھا اب وہ ڈاکٹر ان کو کہتا ہے وہ کہتے ہیں میں کہاں جاؤں. ان کا تو میرا خیال دل کرتا ہے ہائیڈ پارک جانے کو, مگر ہائیڈ پارک میں تو ایک تصویر نہیں 100 تصویریں لوگ کھینچ لیں گے. اچھا اب وہ ڈاکٹر کے تو یہی آرڈرز ہے کہ آپ مہربانی کر کے واک کریں. اگر آپ واک نہیں کریں گے ڈائٹ جو ہے وہ پھر جتنے بھی آپ کھائے پیئیں گے یو پٹ آن ویٹ, یو کریٹ مور پرابلمس فار یورسیلف. اینڈ ہی از پٹ آن سم لٹل بٹ آف ویٹ بیکاز کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. ایکسرسائز تو باہر ہی ہوتی ہے. اب مجھے پوچھیے انلیس آئی گو آؤٹ فار اے واک ایوری ڈے ہیئر ان لنڈن فار ایٹ لیسٹ 1 hour, میں دیکھتا ہوں 2-3 دن کے بعد ایک ٹائر بننا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہاں. تو واک کرنی پڑتی ہے, بڑا ضروری ہے. تو یہ اب آپ وہ نیچے جاتے ہیں چائے پینے کہیں تو آپ کو شور پڑ جاتا ہے لو جی یہ تو بالکل ٹھیک نہیں. اور فواد چودھری صاحب یہ کر دیتے ہیں, خط لکھ دیتے ہیں کہ لو جی انکوائری کریں. اب تو انکوائری پہ آ جاتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب میں بالکل آپ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ انکوائری ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کے ڈاکٹروں نے ان کو اجازت دی تھی, ان کے ڈاکٹروں نے ان کو اجازت نہیں دی تھی. آپ کے ڈاکٹروں نے رپورٹس لکھی تھی. عمران خان صاحب کے چہیتے ڈاکٹر جو کہ فیصل صاحب جو کہ شوکت خانم کے ہیڈ ہیں انہوں نے وہ کی گرین لائٹ دی تھی. اور سارے جو ڈاکٹرس تھے وہ گورنمنٹ کے ڈاکٹرس تھے اور گورنمنٹ کے دباؤ میں تھے. اس کے باوجود انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ نہیں ہی از کین بی پرابلمٹک. یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کل مر جائیں گے یا کل کچھ ایسے ہو جائے گا, ایسی بات نہیں تھی, مگر کہ یہ رسک نہیں لیا جا سکتا. اینڈ دیٹ از وائی دا کورٹ, the doctors and the government and the establishment, they all said آپ جائیں اپنا خیال کریں, we don't want to be responsible. تو اب وہ آگے 3 مہینے میں 2 تصویریں چھپی ہیں میرا خیال ہے. ایک وہ پہلے جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہیں, اور وہ بھی کوئی پاش ریسٹوران نہیں تھا, چھوٹا موٹا ریسٹوران تھا, وہاں جا کے وہ بیٹھ گئے دیسی کھانا کھا رہے تھے. اور کھانا تو کھانا ہی ہے تو کہیں بیٹھ کے کھانا کھانا اس کا یہ مطلب ہے کہ بڑی عیاشی ہو رہی ہے, نہیں. یہاں عام طور پہ گھروں میں اتنے کھانے نہیں پکتے, لوگ باہر ہی جا کے کھاتے پیتے ہیں یا ٹیک اوے کر لیتے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ کہ یہ دوسری تصویر چھپی ہے, اس وقت بھی شور پڑ گیا تھا, پھر شور پڑ گیا. تو ایک فواد چودھری صاحب کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹروں کے خلاف انکوائری کروائیں, بالکل, اور کروائیں, اپنی حکومت کے خلاف بھی کروائیں جس نے ECL سے ہٹایا, اور ججوں کے خلاف بھی کرائیں جنہوں نے وہ ساری انکوائریاں دیکھ کر کہا ہاں 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 یہ تو مسئلہ ہے, ان کو جانا چاہیے. تو فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی انکوائری کام کرائیں گے, وہ تو اپنے لوگوں کے خلاف انہیں کروانی پڑے گی. تو گو اہیڈ ڈو اٹ. جی بالکل, ایک دفعہ یہ معاملہ ختم کریں, اب یہ بہت ہو گیا, ہر دفعہ ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے. اچھا ایک دوسرے آتے ہیں کیس پہ, وہ تو دائیں بائیں آگے پیچھے سامنے سب اس وقت میاں نواز شریف کے گھیرا تنگ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ توشہ خانہ کیس جو ہے جس میں نواز شریف صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئی, اس میں آپ کو اس کیس میں وزن لگتا ہے, اور کیا یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کو نواز شریف صاحب کو اشتہاری ڈکلیئر کر ہی دیا جائے؟ دیکھیے وزن تو بالکل نہیں ہے, 0/0. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیسے, کیونکہ مجھے توشہ خانہ کے بارے میں بالکل علم ہے. میں بھی فیڈرل گورنمنٹ میں رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے اور توشہ خانہ کے رولز کیا ہیں اور کب بنے تھے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور کیسے بنتے ہیں اور کیسے تبدیل ہوتے ہیں. میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. پہلی بات. دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ کیا وہ ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا کیونکہ وہ ایک ہیئرنگ پہ نہیں آئے, کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے جج صاحب نے بلا لیا تھا ان کو ایک عدالت نے کہ آئیے آ کے حاضری دیں, اور زرداری صاحب بھی نہیں آئے اور یہ بھی نہیں آئے, تو کر دیں, وہ ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے میں. اب آئیے توشہ خانہ کا کیس کیا ہے. توشہ خانہ کے 2 کیسز ہیں, ایک ہے زرداری صاحب کے اوپر اور ایک ہے میاں صاحب کے اوپر اور ایک ہے گیلانی صاحب کے اوپر, یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر. اب میں ایکسپلین کرتا ہوں وہ ہے کیا. زرداری صاحب کے اوپر یہ کیس ہے کہ جب وہ صدر تھے تو اس وقت انہوں نے ان کو تحفے ملے تھے, کچھ لیبیا سے, کچھ سعودی عربیہ سے, گاڑیاں ملی, گھڑیاں ملی, یہ بھی ملا وہ. اور زرداری صاحب نے وہ پیسے دیکھے اور وہ خرید لی. یہ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو ملتی ہے
کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کو یا پرائم منسٹر کو کسی ایز اے تحفہ، تو وہ ایکچولی گورنمنٹ کی ہوتی ہے، مگر رول یہ بنا ہوا ہے کہ اگر آپ وہ خریدنا چاہیں گورنمنٹ سے تو گورنمنٹ میں ایک اسیسمنٹ کرتی ہے، کمیٹی ہے، وہ اسیس کرتی ہے کہ مارکیٹ میں اس کی کیا قیمت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اگر خریدنے جائیں تو کتنی کی ہے، تو بیچنے جائیں کتنے کی ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ پھر کہتی ہے جی اس کی قیمت اتنی ہے. پھر یہ قانون بنا ہوا ہے کہ آپ 10% یا 20% پہ اس کی ویلیو کے اوپر آپ کے لیے ایک پریویلیج ہے، آپ لے سکتے ہیں اگر لینا چاہیں، نہیں تو یہ توشہ خانہ میں چلی جاتی ہے. وہاں فرام ٹائم ٹو ٹائم ہر 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد یا 2 سال کے بعد جب چیزیں کچھ کٹی ہو جاتی ہیں تو ان کی آکشن کرا دی جاتی ہے. یہ رول ہے. اچھا، اب زرداری صاحب نے کچھ چیزیں لے لی، ان کے خلاف کیس یہ ہے کہ آپ لے تو سکتے تھے مگر جو پیمنٹ ہوئی ہے اس کے لیے ایک آدھ پیمنٹ تو آپ نے خود اپنے اکاؤنٹ سے کی ہے، مگر ایک آدھ پیمنٹ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے نہیں آئی. تو یہ توشہ خانہ کیس جو ہے زرداری صاحب کے خلاف بیسکلی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں خریدی، یہ ہے کہ پیسے کہاں سے آئے خریدنے کے لیے، اور ان میں سے ایک حصہ پیسے کا آیا ہے ایک کمپنی سے جو کہ اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے کہ اس کے اندر زرداری صاحب کے پیسے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں. اور اگر زرداری صاحب کے ہیں تو زرداری صاحب ایکسپلین کریں کہ وہ کہاں سے آئے. تو یہ کیس تو زرداری صاحب کے خلاف. وہاں یہ ہوا، انہوں نے کہا جی وہ اسپتال میں ہے، وہ نہیں آ سکتے، تو اگلی ہیئرنگ میں انہوں نے کہا چلے اگلی ہیئرنگ میں آپ آ جائیں. اب پتہ نہیں اگلی ہیئرنگ میں بھی وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دیں گے. آج کل جو صورت حال ہے کرونا کی آپ تو جانتے ہی ہیں، جو بندہ باہر نکلے گا اس کو کرونا ہو جائے گا. اور زرداری صاحب کی حالت میں اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا ان کو تو اس کی ذمہ داری پھر کسی کو تو لینی پڑے گی. آئیے اب نواز شریف صاحب کی 2008 میں جب کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے وہ تھے پرائم منسٹر. آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ گئے تھے ملنے نواز شریف صاحب کو رائے میں. اس وقت یہ جوڈیشل ریسٹوریشن کے معاملے چل رہے تھے، یہ تھا وہ تھا، تو یہ نواز شریف صاحب کو ملے تھے. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک فیصلہ کیا کہ کچھ ایک آدھ گاڑی تھی جو کہ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے پہلے ان کو ایک تحفے کے طور پہ ملی تھی. تو اس وقت کیا فیصلہ ہوا وہ چھوڑ دیں اس بات کو، کیونکہ یہ کہیں ریکارڈ نہیں شو کرتا کہ نواز شریف صاحب نے کوئی اپلیکیشن دی کہ جی یہ گاڑی جو ہے توشہ خانہ کی مجھے بیچ دی جائے. اگر کوئی بات ہوئی ہوگی تو وہ گیلانی صاحب اور نواز شریف صاحب کی ہوئی ہوگی، مگر ریکارڈ پہ کوئی چیز نہیں. پرائم منسٹر صاحب اس وقت گیلانی صاحب گئے واپس، انہوں نے جا کے توشہ خانہ کے رولز میں تبدیلی کی. پہلے رول یہ تھا کہ سرونگ پرائم منسٹر اور سرونگ پریزیڈنٹ اور ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں. انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کی کہ جی ایز پرائم منسٹر اگر وہ چاہیں تو اسی ٹرمز کے اوپر وہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو کچھ دے سکتے ہیں. انہوں نے تبدیل کر دیا قانون، کیونکہ وہ کیبنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اس میں آئینی کوئی چیز نہیں ہے، وہ رول ہے. ایک رول کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. ڈسکریشن آف پرائم منسٹر، انہوں نے اپنی ڈسکریشن استعمال کرتے ہوئے ٹویک کر کے اس کو چینج کر دیا، اور اس کے تحت گاڑی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو کہا خرید لے آپ. انہوں نے 20% دے کے خرید لی. تو صرف اتنی تکلیف کی کہ جی اب وہ نہیں ہے مگر ایک زمانے میں تھے، چلیں ان کے لیے ایک ایکسیپشن کر دیتے ہیں. رول کو ہلکا سا چینج کر دیا، اور ان کا حق تھا، رائٹ تھی، ہی کوڈ ڈو دیٹ ایز ہز پریویلیج. اب انہوں نے وہ کیس نواز شریف صاحب کے بنا لیا اور گیلانی صاحب پہ بنا لیا. گیلانی صاحب کے اوپر تو کیس کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے کیسے ڈسکریشن استعمال کر کے اس کو تبدیل کر دیا. حالانکہ وہ بھی مشکل ہوگا کیونکہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہوتی ہے اس قسم کی چیزوں میں، کابینہ کی ہوتی ہے. چلے وہ ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے وہاں کہ آپ نے ایک رول کو چینج کر دیا کسی کو خوش کرنے کے لیے. حالانکہ ہوتا رہتا ہے ایسی چیزیں، کوئی نئی بات تو نہیں. آج کل جتنے رولز تبدیل ہو رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں. مگر نواز شریف صاحب نے کیا انہوں نے کوئی درخواست دی کہ میرے لیے یہ آپ کیا جائے؟ نہیں. کیا انہوں نے کوئی گھپلا کیا؟ انہوں نے رول چینج کیا؟ نہیں. تو بات یہ ہے کہ مطلب ہے کہ زرداری صاحب کے اوپر تو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. وہ اسی کیس کا حصہ بنے گا جس کیس کا حصہ ہے وہ آف دی گروپ کا، وہاں وہ نپٹ لیں گے اس کو. مگر یہ جو ہے نواز شریف صاحب کے اوپر کیس بکتا نہیں ہے. اور اگر کوئی کیس بنے گا یوسف رضا کے اوپر، وہ تو آلریڈی ہوا ہے، بتا دیا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا ہاں یہ قانون تھا، میں نے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا تھا، میرا حق تھا، یہ رائٹ یہ قانون کے اندر مجھے میرا حق ہے. تو اس قسم کی سچویشن ہے. میرا خیال ہے یہ کوئی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں بنے گی. اچھا جی، یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہوگی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی، نیشنل فائنانس کمیشن کی، اور امریکہ میں جاری فسادات کی. ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. اچھا جی, اب سیٹھی صاحب, کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ میں ہیئرنگ دوبارہ سے شروع ہونے والی ہے, اور ابھی چند روز پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک لمبی چوڑی سبمیشن کی تھی سپریم کورٹ میں, جس میں انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کی جو ایسڈ ریکوری یونٹ کی ہیڈ کے طور پہ تعیناتی تھی اس پہ بہت سے سوالات اٹھائے. تو ایک تو یہ ایسے رہا ہے جیسے یہ کب بہت سی چیزیں کھل رہی ہیں, مطلب بات شروع ہوئی تھی جسٹس صاحب کے اثاثوں کی اور اب بات ہر طرف جا رہی ہے. تو یہ کیس آپ کا خیال ہے کدھر جا رہا ہے؟ دیکھیے, میرا خیال بہت سے لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ کیس کب ملتوی ہوا تھا اور اب کہاں سے شروع ہو رہا ہے. تھوڑا سا میں یاد دلا دوں. یہ کیس قاضی صاحب کے اوپر ہوا تو اس وقت قاضی صاحب نے جب سٹینڈ لیا تو اس وقت کے اٹارنی جنرل صاحب انور محمود مقصود صاحب تھے. انہوں نے انور صاحب نے یہ بات کہی کہ کچھ جج حضرات, میرے علم میں ہے کچھ جج حضرات جو ہے وہ قاضی صاحب کی مدد کر رہے ہیں ڈرافٹنگ دیز پٹیشنز اینڈ ڈرافٹنگ دیز ریپلائز. اس کے اوپر شور پڑ گیا. قاضی صاحب کی طرف کے وکیلوں نے شور ڈال دیا, انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی, اگر ہے تو نام لے. اب وہ نام نہ لے تو اس کے بعد جج حضرات نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہے, آپ نے الزام لگا دیا, اب نام لیں کون ہم میں سے کون ہے جو کہ یہ کر رہا ہے. اچھا, اس وقت وہ کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں. اس میں انہوں نے اور غلطیاں کر دیں. انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ تو اور آپ کو کیسے پتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے تو لا منسٹر صاحب نے بتایا. لا منسٹر صاحب بینگ یو نو ہو, جو کہ اب پھر پیش ہونے جا رہے ہیں ایز وکیل, ناٹ ایز لا منسٹر. جب وقت آتا ہے وہ ریزائن کر دیتے ہیں, پھر کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں. ابھی ان کی بھی تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. تو اب فروغ نسیم صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ تو اس وقت جھگڑا پڑ گیا, یہ سارا شور پڑ گیا وہاں, ہو یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا. اور اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں ان کی لائن پٹ گئی, اتنی پٹ گئی کہ انہوں نے باہر آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. اس میں انہوں نے فروغ نسیم صاحب کا بھی نام لگا دیا اور شہزاد اکبر صاحب کا بھی نام لگا دیا کہ جی انہوں نے بتایا مجھے, یہ گورنمنٹ کو تو پتہ ہے اس بات کا. یہ اس وقت جب تو پھر وہ سچویشن ایسی ہوئی, ان کو ریزائن کرنا پڑا. وہ جج حضرات نے کہا یہ تو بڑی کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے اور ان کو مسئلے بن جائیں, اس کو پوسٹ پون کرو, مٹی بہت تھوڑی دور ہے, اس لیے اس کو پوسٹ پون کر دیا تھا. اب واپس آ گئے بیکاز ایک پریشر ایک طرف سے ہے نا, جہاں سے پہلے کیس آیا تھا وہیں سے پریشر ہے کہ قاضی صاحب کو فارغ کیا جائے, کیونکہ قاضی صاحب 1.5 سال کے بعد 2 سال کے بعد چیف جسٹس نہ بن جائیں پھر کیا ہوگا. تو اب بات یہ ہے کہ قاضی صاحب نے مین وائل ایک نیا شوشہ پھینک دیا. قاضی صاحب نے یہ کہا ارے ٹھہر جائیے, اٹارنی جنرل صاحب کا تو کھاتا کھل گیا تھا, اب ذرا تھوڑے سے اور کھاتے کھولتے ہیں, شہزاد صاحب کی بھی بات کرتے ہیں. یہ جج حضرات کے اوپر یہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا, اب بھی انہوں نے پھر سے کہا یہ جج حضرات کے اوپر اسپائنگ کر رہے ہیں, ہمارے بینک اکاؤنٹس چیک کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ بتایا جائے یہ کس قانون کے تحت ان کو یہ رائٹ ملتا ہے یہ کرنے کا. اور ان کا بیسکلی اشارہ باقی ججز کی طرف تھا کہ یہ میرے تے کرتے ہوئے تھوڑے تے بھی سارے تے کیتا ہونا نے, تھوڑے تے بھی ساری فائلاں بنی ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو پھر باقی جج حضرات تو پریشان تو ہونا ہی تھا کہ اچھا یہ کیا ہوا. تو اب انہوں نے جو لمبے چوڑے سوال کر دیے ہیں اپنے نئے خط کے اندر, جو کہ میڈیا میں لیک ہو گیا, اور اس کے اندر بہت سنگین قسم کی باتیں. انہوں نے کہا جی شہزاد اکبر ہے کون, اس کے کتنے بیٹے ہیں, کتنے ساسیں ہیں, ڈوئل سٹیزن ہیں یا نہیں ہیں, کس قانون کے تحت ان کو بنایا گیا ہیڈ آف دس یونٹ, کس قانون کے تحت ان کو FIA کے اوپر لگا دیا گیا, کس قانون کے تحت انہوں نے یہ انٹیلیجنس گیدرنگ کی ہے. یہ تو قانون کے اندر اجازت ہی نہیں ہے اس قسم کی انٹیلیجنس اسپائنگ کرنا. تو یہ ساری باتیں ہمیں بتائی جائیں, کیونکہ ان کے ساری یہ کیس میرے اوپر جو بن رہا ہے وہ ان کی ایویڈنس کے اوپر بن رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے احساسوں کے بارے میں انہوں نے یہ ایویڈنس دی اور خود کہتے ہیں میں لے کے آؤں. تو یہ ہوتے کون ہیں, ان کا اگلا پچھلا تو بتایا جائے, کس قانون کے تحت انہوں نے یہ کیا. انہوں نے بڑے سنگین قسم کے سوال کھڑے کر دیے. اب یہ تو ایک نیا مسئلہ بن گیا. تو یہ تو بالکل اس کے اوپر تو بڑی لین دین ہوگی, اور سپریم کورٹ کے اوپر بڑا پریشر ہوگا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, پتہ تو کیا جائے. اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اگر کیا جائے گا تو وہی لگے گا لو جی جج حضرات جڑے نے انڈر پریشر آ گئے.
تو یہ تو اس کو تو جواب دینے پڑیں گے، اور شہزاد اکبر صاحب کو بھی وہاں آ کے کھڑا ہونا پڑے گا اور بتانا پڑے گا، اور منسٹری کو بتانا پڑے گا کہ ان کو جو پرمیشنز ملی ہیں یا جو رائٹس ملی ہیں یا جو انویسٹیگیشن انہوں نے کی ہے انڈر واٹ لا، تو یہ ساری باتیں اب کرنی پڑے گی. تو یہ اس کو کارپیٹ کے اندر قالین کے نیچے کھیل کے مٹی کو اور چلو چلو چلو، ایسے نہیں چلے گا کام. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ قاضی صاحب از ناٹ آن ٹرائل. یہ ٹرائل جو ہے نا یہ قاضی صاحب کی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کی ہے، کہ اپنے فیلو جج کو کیا اس کو انڈر دا کارپیٹ بلڈوزر کے نیچے پھینک دیں گے، یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے کرتے پھر ان کا بھی دفاع کرنا پڑے گا. بیکاز یہ پھر ایک چیز نہیں رہے گی، یہ تو پھر گئے سارے ایک ایک کر کے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اور یہ اس کے اوپر پبلک پرسیپشن بھی ہو گئی ہے. تمکرت بھولیے مت کہ اس وقت سارا جو وکلا حضرات ہیں، ساری تنظیمیں جو ہیں وہ قاضی صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں، اپوزیشن قاضی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، میڈیا قاضی صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. تو جائیں گے جائیں، وہ کہتے ہیں جائیں گے تو جائیں گے کہاں، یہ قاضی صاحب کہیں نہیں جا رہے، یہ باقی اداروں کے اوپر پریشر ہے کہ آئیے سامنے آئیے بتائیے کیا کر رہے ہیں آپ. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ فاروق نسیم صاحب کی. اب وہ آپ کو یاد رہے کہ فاروق نسیم صاحب ہے کون. آپ کو یاد رہے کہ انہوں نے پچھلی دفعہ جب ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی چیف کی، تو انہوں نے ریزائن کر کے فرام لا منسٹری آ کے چیف کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. ہی ڈیڈ اے ٹیریبل جاب، اور ان کی تنقید بھی بڑی ہوئی کہ یہ انہوں نے کیا کیا. پہلے کیس بھی انہوں نے بنایا تھا چیف کے حق میں، وہ نوٹیفیکیشن، پھر جب اس کو چھکا پڑا تو پھر وہ اپنی ریزائن کر کے آ کے اس کو ڈیفینڈ کیا، پھر وہ ڈیفینڈ بھی ٹھیک نہیں ہوا. اس کے بعد پھر لائن پٹ گئی، پھر واپس اسٹیئرنگ کر کے واپس چلے گئے جناب، پھر جا کے منسٹر بن گئے، اب پھر ریزائن کر کے آئے ہیں اور اس دفعہ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں. میری بات سنیے، یہ ہوتا نہیں ہے کہ ایک منسٹر جو ہے وہ وکیل کے طور پہ پیش ہو عدالت کے اندر ٹو ڈیفینڈ دا گورنمنٹ. ایسے ہوتا نہیں ہے. وکیل الگ ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی الگ ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے یا سب کی طرف سے اٹارنی جنرل ہوتے ہیں. ان تھیوری سپوز ٹو بی اے نیوٹرل آفیسر آف دا کورٹ، بٹ یہاں تو ایسے ہوتا نہیں ہے. وہ کورٹ کے کہاں ہوتے ہیں، وہ تو گورنمنٹ کے بن جاتے ہیں ڈیفینس اٹارنی. تو فاروق نسیم صاحب کی تاریخ یہ ہے کہ مشرف صاحب کے بھی یہ وکیل رہے، پھر لا منسٹر بن کے مشرف صاحب کا کیس کو بھی ختم کروایا انہوں نے. تو فاروق نسیم صاحب کے اوپر بھی بڑے سوال کھڑے ہو گئے، اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ ان کے پاس بڑے اچھے اچھے وکیل ہیں. فاروق نسیم صاحب کی تو لائن پٹ گئی تھی نا پچھلی دفعہ چیف کے کیس کے اندر، میڈ اے میس آف اٹ. اب چلے گئے ہیں وہ ادھر قاضی صاحب کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے. اب سوچیے ذرا، گورنمنٹ کے پاس کوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ بابر صاحب ہے نا اپنے جو نئے پارلیمنٹری بنے ہیں وکیل، وہ سوچ رہے ہوں گے یہ نہیں ہوں لگی چھٹی تو میں ذرا ٹائی شائی تیار کر لوا، میں ہوں جانا لا منسٹر. وہ لا منسٹری لے کے رہیں گے بابر صاحب، اور ان کی ہو جانی چھٹی سونر اور لیٹر، بیکاز ہی از ناٹ اے کمپیٹنٹ پرسن. جس طریقے سے یہ ہینڈل کر رہے ہیں یا مس ہینڈل کر رہے ہیں. تو یہ قاضی صاحب کا کیس از گوئنگ ٹو بیکم اے ویری لینڈ مارک کیس. میں آپ کو بتاؤں یہ سپریم کورٹ کا کیس ہے، یہ قاضی صاحب کا نہیں ہے، اور یہ اداروں کے اوپر داغ ہے، یہ قاضی صاحب پہ نہیں ہے. اس لیے وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ ہاؤ دا سپریم کورٹ کمز ٹوگیدر ٹو پروٹیکٹ اٹ سیلف اینڈ دا رول آف لا. اچھا جی، دیکھیں گے اب آگے کیا ہوتا ہے. اچھا اب ایک اور مسئلے پہ آتے ہیں، وہ بھی عدالت میں ہی ہے. وہ ہے نیشنل فائنانس کمیشن کا. پہلے پی ایم ایل این عدالت میں چلی گئی، اس کے خلاف کی اس کی تشکیل جو ہے کمیشن کی وہ آئینی بنیادوں پر نہیں ہوئی. اب لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ جو نامینیٹ ہوئے تھے، جاوید جبار صاحب اپوائنٹ ہوئے تھے بلوچستان کے ممبر کے طور پر، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، کیونکہ ان پہ اعتراض یہ کیا جا رہا تھا کہ جی آپ تو ہمیشہ کراچی کے شہری رہے ہیں، آپ بلوچستان کو کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو اب وہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے وہ اب انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے. تو یہ معاملہ کیسے ریزالو ہوگا، آگے بات بڑھے گی کیسے؟ دیکھیے یہاں 3-4 ایشوز ہیں. پہلا ایشو تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو جو نوٹیفیکیشن اس کو چیلنج کر دیا گیا. چیلنج 2 پوائنٹس کے اوپر کیا ہے، ایک سندھ حکومت کی طرف سے ہے اور ایک نیو لیگ کی طرف سے. ایک تو یہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو لوگوں کو، پہلی تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت فائنانس منسٹر نہیں ہے، منسٹر آف اسٹیٹ ہے، جو کہ یہ ایڈوائزر ہے، ناٹ ایون اے منسٹر آف اسٹیٹ، ایک ایڈوائزر ہے جس کو آپ ہیڈ آف دا کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا.
آئین کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہے NFC کے جو سیکشن ہے اس کے اوپر کہ اٹ ہیز ٹو بی دا فائنانس منسٹر ہیز ٹو بی اے ممبر آف پارلیمنٹ. یہ تو کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی. پہلی ایشو یہ چیلنج جہاں ہوا. دوسرا وہ یہ کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے جو نامینیشنس کرتے ہیں وہ گورنرز آف پروونسز کو کنسلٹ کر کے کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہاں گورنرز کو کنسلٹ نہیں کیا گیا, اور اگر کیا گیا تو ہمیں دکھا دیں. بس کنسلٹیشن از ناٹ کہ فون کے اوپر. کنسلٹیشن ہیز ٹو بی میننگ فل اینڈ کنسلٹیشن ہیز ٹو بی شون آن ریکارڈ کہ ہم نے کنسلٹ کیا. میننگ میٹنگ ہوئی, ڈسکشن ہوئی, پریس کانفرنس ہوئی, اس کے بعد دیٹ شوز کا ریکارڈ. یہاں تو دیر از نو ریکارڈ آف کنسلٹیشن ود دا گورنرز آل 4 پروونسز. اب ٹھیک ہے وہ گورنر سارے جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لگائے ہوئے ہیں, تو وہ جو کہیں گے وہ گورنر جا کے انگوٹھا لگا دیں گے, مگر ریکارڈ شو نہیں کرے گا. یہ ریکارڈ کہاں سے لائیں گے شو کرنے کا کہ کنسلٹ کیا کہ نہیں کیا, اور کیا میننگ فل کنسلٹیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. یہ بھی ایک ایشو ہے. سندھ گورنمنٹ نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہمیں بھی کنسلٹ کرنا چاہیے تھا چیف منسٹر کو, حالانکہ اس پہ یہ نہیں لکھا کہ چیف منسٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے. تو ان کا کیس تو اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, مگر یہ کہ گورنرز نے کنسلٹیشن نہیں کی یہ تھوڑا سا اسٹرانگر کیس ہے. مگر اس کے اوپر بھی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عدالتیں یہ کہیں گی کہ اچھا جی پریزیڈنٹ صاحب بتائیں آپ نے کنسلٹیشن کی کسی. پریزیڈنٹ صاحب کا بیان آ جائے گا, ہاں ریٹرن آ جائے گا کہ میں نے یہ فون پہ بات کی, یہ کی, اس وقت کی تھی, اس وقت کی تھی. تو وہ بھی اتنا میرے حساب سے اتنا بڑا ایشو نہیں بنے گا. اچھا اب ایشو کیا بن رہا ہے؟ تیسرا ایشو یہ ہے کہ فائنانس کمیشن کا ہیڈ اس کو چیئر کون کرے گا. اچھا وہاں قانون تو بڑا کلیئر ہے, وہ کہتا ہے کہ has to be the finance minister who has to be a member of parliament, elected member of parliament. یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے, مگر یہ کہا جا سکتا ہے اور یقینی طور پہ یہ گورنمنٹ یہ پوزیشن لے گی کہ فائنانس منسٹر ہے نہیں تو ہم کہاں سے کریں, کہاں سے لے کے آئیں. ہم نے کسی کو لگایا ہوا ہے ایز ڈی فیکٹو فائنانس منسٹر. تو the spirit of the situation is کہ جو whoever is in charge of the ministry of finance should share this. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے, مگر اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے زیادہ بڑا ایشو نہیں بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت یہ کہے گی نہیں اٹس اوکے, ہی از فار آل پریکٹیکل پرپزز دا فائنانس منسٹر. تو ساری بجٹ وہ لے کے آتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, تو واٹس اے بگ ڈیل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے. اصلی چیز کیا ہے؟ اصلی چیز یہ ہے کہ ایک اور پوائنٹ, وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایجنڈا دیا گیا ہے تب کرنا, جس کے اندر 5 نہیں 6 7 8 آئٹمس ہیں فار ڈسکشن, اس کے اندر ایک آئٹم ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ ایشوز بن رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کی جو شیئر آف پروونسز ہے آف دا ڈویزبل پول, جو پیسے بچ جاتے ہیں بانٹنے کے لیے آفٹر فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ خرچے نکال کے, اس میں سے جو پرسنٹیجز ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. وہ ڈویزبل پول جو ہے وہ جو بھی اس وقت مل رہا ہے اس سے کم نہیں ملے گا. یہ اب جیسے کہتے ہیں نا کاسٹ اینڈ اسٹون, اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اچھا اب مگر گورنمنٹ اسی کو تبدیل کرنا چاہ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ اسی کو تبدیل کرنا چاہ رہی ہے. ان کا یہ موقف ہے جو کہ میں بڑی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ دیکھیے ڈیفینس ایکسپینڈیچرز, ڈیٹ سروسنگ, نیشنل کلیمٹیز, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکتی اپنے فنڈز میں سے, اور کیونکہ یہ سارے پاکستان کے لیے ہوتا ہے اور اس میں پروونسز کا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. تو اب وہ 2 طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ ان کا شیئر کم کر دیا جائے اور یہ پہلے ہی کاٹ لیا جائے. دوسرا یہ کہ پروونسز کو کہا جائے کہ یار آپ والنٹیرلی کچھ کنٹریبیوٹ کر دیں, اپنے پیسے لے لیں, پھر آپ فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی پیسے دے دیں فار پارٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈز ڈیفینس اینڈ ڈیٹ سروسنگ. بیکاز آفٹر آل اگر کوئی فیڈرل گورنمنٹ کوئی ڈیولپمنٹ کام کرتی ہے کسی پروونس کے اندر تو ظاہر ہے وہ پھر خرچے تو ہوتے ہیں اور قرضے بھی لیے جاتے ہیں اس کے لیے. اور جو آپ کی فوج ہے وہ تو سارے پاکستان کی ہے, اور یہ جو اب صورتحال ہے یہ انٹینیبل ہے, اس لیے پروونسز بھی کنٹریبیوٹ کریں. اس کے اندر آ کے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں اور ہوں گے, وہاں پرابلم بنے گی. اچھا وہاں میرا یہ اپنا خیال ہے کہ یہ فارمولے کو چینج نہیں کر سکتے, البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کنٹریبیوشن کریں, مگر پھر وہ ہر سال یہ ایشو چلے گا. یہ اور NFC ایوارڈ جو ہوتا ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے کہ اب 5 سال کے لیے وہ چلتا ہے. اس کے بعد although ہر سال اس کے اوپر بات ہوتی ہے, مگر وہ جو مین ایشوز ہوتے ہیں وہ 5 سال کے بعد ایک نئی کمیشن بنتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس وقت بڑا سخت پریشر ہے فرام فیڈرل گورنمنٹ اینڈ فرام اسٹیبلشمنٹ کہ یہ کنٹریبیوشن پروونسز دیں.
3 پروونسز تو تیار ہو جائیں گی, دے ہیو نو چوائس, وہ تو گورنمنٹ کی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی ہیں. ایک سندھ رہ گیا, سندھ کے اوپر تلوار ہے, زرداری صاحب کے اوپر کیسز چل رہے ہیں اور کل اور بھی ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ آپ دیکھ لیجیے گا, جا کے کچھ لین دین ہو جائے گی اور سیٹلمنٹ کہیں نہ کہیں ہو جائے گی, بیکاز یہ فیڈرل گورنمنٹ چھوڑے گی نہیں اس ایشو کو. اچھا جی, یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آج وقت کی کمی کی وجہ سے ہم امریکہ میں جو جاری مظاہرے اور فسادات ہیں ان پہ بات نہیں کر سکے, ان پہ ہم کل بات کریں گے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.